الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے کہ جن کو رب کائنات نے خود اپنا حبیب بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء کرام کسی خاص قوم، قبیلے، بستی کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور اسی لیے نباتات، جمادات، حیوانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے۔ سورج آپ کی اطاعت کرتا، چاند آپ کی اطاعت کرتا، درخت آپ کی اطاعت کرتے، جانور آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ جی ہاں، ایسے واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ نباتات کی محبت کو الگ سے علماء نے بیان کیا، سیرت نگاروں نے جمادات کی محبت کو الگ بیان کیا۔ پتھر کس طرح حضور علیہ السلام پر سلام پڑھتے، پتھر کس طرح اطاعت کرتے، احد پہاڑ نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ تھم گیا، درخت آپ کو سلام پیش کرتے، اور نباتات کی محبت کو بیان کرتے ہوئے سیرت کی کتابوں میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا، نہیں ایک محب جو ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے، یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ کوئی پہنچ جائے۔ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس کو فکر ہوتی ہے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو محبوب کی تکلیف کے معاملے میں فکر مند رہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جنات کا جہان انسانوں سے الگ ہے۔ جنات میں سے کچھ ایک رات درخت کے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے، اور یہ طائف کے واقعہ کے بعد کی رات تھی۔ تو اس درخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی موجودگی کی اطلاع دی۔ درخت بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنات ہیں پیچھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے مسروق سے پوچھا اس رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے اطلاع دی تھی کہ آپ کا قرآن جنات بھی سن رہے ہیں؟ فرمایا تیرے والد عبداللہ بن مسعود نے مجھے بتایا تھا، درخت نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ محب اپنے محبوب کی بہتری بھی چاہتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ تعاون و مدد کرنا اپنا فریضہ تصور کرتا ہے، اور اپنے محبوب کے بارے میں اپنی معلومات دوسروں کو فراہم کرتا رہتا ہے۔ جماد اور درخت چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آگاہ تھے، جب بھی رسالت پر گواہی کی ضرورت پیش آتی تو اس کا اعلان کرتے ہوئے کلام کرتے تاکہ امانت کا ابلاغ، رسالت کی تصدیق اور شہادت کی ادائیگی ہو جائے۔ ایسا ہی واقعہ ایک ببول کے درخت کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک بدو سامنے آیا۔ بدو مین ایک دیہاتی، عرب کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے۔ بدو سامنے آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا تیرے پاس خیر ہے؟ پوچھنے لگا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں۔ کہنے لگا اس پر کوئی دلیل ہے؟ فرمایا یہ ببول کا درخت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ وادی کے کنارے پر تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ درخت جو وادی کے کنارے پر تھا تو وہ زمین پھاڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ گواہی دینے کا فرمایا تو حسب حکم اس درخت نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، پھر اپنی جگہ لوٹ گیا۔ وہ بدو اپنے دیہات کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹا، اے میری قوم، میری بات اگر تم نے مان لی تو میں انہیں لے کر آؤں گا، اور اگر وہ نہ مانے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ یعنی اس نے کہا کہ اگر میری قوم نے میری بات مان لی تو میں انہیں بھی لے آؤں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے درخت کو کلمہ پڑھتے سن کر اس بدو کی، اس عرابی کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنی قوم کو بھی لے کر آتا ہوں، ان کو بھی مسلمان بناتا ہوں، کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ درخت کا کلمہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، درخت کا گواہی دینے کا تذکرہ ہے۔ ہم جو وہ حضرت جابر نے، حضرت انس نے، حضرت عمر نے، حضرت ابن عباس نے، حضرت بریدہ نے اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت کا آنا، واپسی کے حکم پر لوٹ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطاعت ہے، اور یہ خارق عادت بھی ہے۔ یہ عام روٹین میں ایسا نہیں پاسبل کہ درخت چلنے لگ جائے، درخت بولنے لگ جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے، آپ کی شان و عظمت کا اظہار بھی ہے۔ درخت کا چلنا، درخت کا اطاعت کرنا، درخت کا چل کر آنا، آپ کے حکم پر واپس پلٹ کر جانا، درخت کا بولنا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، درخت کا کمال نہیں ہے۔ درخت کا چلنا، درخت کا بولنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا کمال ہے۔ درخت نے اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کے پیارے نبی کی نبوت اور رسالت پر بول کر گواہی دی، یہاں تک کہ اعرابی نے کانوں سے سنا، اور یہ بھی خلاف عادت ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات پاک جس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و تائید اس سے بڑے دلائل سے فرمائی ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک مجھے آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، روضۃ الجنہ کے کنارے پر ایک ستون ہے، اس پلر کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں، دا ویپنگ پلر، رونے والا ستون۔ یہ اس کا بڑا دلچسپ واقعہ بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف تیار ہونے سے پہلے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب قیام طویل ہو جاتا، کچھ تھکاوٹ محسوس فرماتے تو اس تنے پر دست اقدس بھی رکھتے۔ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جمعہ میں دور بیٹھنے والے آپ کی زیارت نہ کر پاتے، آپ کی عمر شریف بھی بڑھ گئی۔ صحابہ کرام کے لیے آپ کا اتنا طویل قیام دشوار گزرنے لگا، انہوں نے ممبر تیار کرنے کا سوچا۔ عرض کرنے پر آپ نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، لہذا ممبر تیار کر لیا گیا۔ جب ممبر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے لیے حجرہ انور سے نکل کر ممبر کی طرف بڑھے۔ آپ کا گزر جب اس تنے کے پاس سے ہوا، آپ وہاں نہ رکے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو راوی کہتے ہیں تو تنا چیخنے اور پکارنے لگا، چیخ و پکار اس نے شروع کی، اور اس قدر دردناک انداز میں رونے کی آواز آنے لگی کہ پوری مسجد آواز سے گونج اٹھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پر اس کا یہ اثر ہوا، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آواز تو آ رہی ہے، رونے والا نظر نہیں آ رہا، کون رو رہا ہے؟
راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس تنے پر، اس لکڑی کے تنے پر اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ رکھا، دلاسا دیا، اسے بازوؤں میں لیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا، اس پر آپ مبارک ہاتھ پھیرتے رہے، چیخوں کی آواز ہچکیوں میں بدلی، ہچکیوں کی آواز سسکیوں میں بدلی، رونے کی آواز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ہچکیوں میں، سسکیوں میں آواز تبدیل ہوتی ہے۔ اب وہ تنا اس طرح رو رہا ہے، کین یو امیجن؟ ایک کٹی ہوئی لکڑی، ایک لکڑی کا پیس، ایک ٹری کا پیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، ہجر میں، محبت میں رو رہا ہے، اور صرف رو نہیں رہا، اتنی آواز سے رو رہا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے کلیجے پھٹ جائیں گے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر درد سے روتی ہے، عرب میں اس کا رونا مشہور ہے۔ وہ لکڑی کا تنا فراق رسول میں رو رہا ہے، ہجر رسول میں رو رہا ہے، عشق رسول میں رو رہا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر اسے سینے سے لگایا، اسے بازوؤں میں لیا، اس کو دلاسا دیا، خاموش ہو گیا، پھر آپ نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، اس لکڑی کے تنے سے آپ نے فرمایا تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، تجھے جنتی درخت بنا دیا جائے، تیری جڑیں نہر، جنت کی نہروں اور چشموں سے فیضیاب ہوں، اہل ایمان تیرا پھل کھائیں، یا میں تجھے دنیا کا پھل دار درخت بنا دوں۔ اسے پوچھا جائے تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تجھے یہاں لگا دوں، سرسبز کر دوں، قیامت تک اللہ کے دوست آ کے تیرا پھل کھاتے رہیں، یا تجھے جنت میں لگا دوں؟ اور وہ لکڑی کا تنا، چونکہ عاشق رسول تھا نا، اس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی۔ یہ عشق والوں کا انداز۔ صحابہ اکرام فاقوں کے ساتھ گزارا کر لیتے تھے، مگر اپنی زندگی کو دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ اپنے مال کو ترجیح نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح، اپنی اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، وطن سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر محبت کر کے صحابہ نے دکھائی ہے۔ یہ لکڑی کا بے جان تنا عشق رسول میں رو رہا ہے، اسے اختیار دیا جا رہا ہے، تو یہاں لگنا چاہتا ہے یا جنت میں لگنا چاہتا ہے، یہاں پھلدار بنا دیں یا آگے تجھے جنت میں لگا دیں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دیں، مجھے جنت میں لگا دے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اس نے دار الفنا پر دار البقا کو ترجیح دی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم اس ذات اقدس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ اللہ کے رسول کے شوق میں قیامت تک روتا رہتا۔ اس بے جان تنے سے 4-5 ہاتھ دور ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہی تشریف لے گئے، لیکن وہ یہ دوری برداشت نہ کر سکا، وہ سسکیاں ہچکیاں باندھ کے رونے لگا، آپ کے فراق میں نہایت غمزدہ ہو گیا، اس وقت تک خاموش نہ ہوا جب تک آپ نے وصل کی صورت میں اسے گلے نہ لگا لیا اور اختیار عطا نہ فرما دیا، حالانکہ اس کے پاس عقل کہاں۔ یہ سینس کی باتیں ہیں۔ لکڑی کا تنا عقل سے، فہم سے، تدبر سے، تدارک سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس کے پاس عقل کہاں۔ ہم یہ کہنے میں، حق بجانے میں کہ اس نے دوبارہ باغ میں پھلدار ہونا قبول نہیں کیا، اگر وہ یہ قبول کر لیتا، ایک میٹر یہ بھی تھا تو وہ باغ میں چلا جاتا، ایک میٹر یہ بھی تھا وہ دنیا میں فنا ہو جانا تھا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسے تو قرب چاہیے، اسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ چاہیے، اسے تو جنت میں وہ مقام چاہیے، جنت دار البقا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوری کو برداشت نہ کر سکا اور فراق رسول میں رونے لگ گیا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں، عشق میں رونے والے اس لکڑی کے تنے کے واقعے کو بیان کرتے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یا معاشر المسلمین الخشبہ تحن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوقا الى لقائہ فانتم حق ان تشتاقوا الیہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں، ایک لکڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں روتی ہے، تو تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کے زیادہ حقدار ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک نے جو کچھ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ اس پر حضرت عمر بن سواد نے عرض کیا حضرت عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، بہت کمال کی بات ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے کہ لکڑی کا تنا رویا اور اس کی آواز سنی گئی، یہ اس سے بھی کہیں بلند معجزہ ہے۔ لکڑی کے تنے کے اندر جان آ جانا، عقل آ جانا، شعور آ جانا، ہجر میں رونے کی کیفیت کا مل جانا، اس کا رونا، اس کا بے قراری کے ساتھ ہجر میں جو ہے وہ آہوزاری کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا، آپ سے باتیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، آپ کی بات پر جواب دینا، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ میت کو زندہ کرنا، اس کے سابقہ حال کی طرف لوٹانا ہے، مردہ پہلے زندہ تھا اس کے سابقہ حال کی طرف لوٹانا، تنے کا رونا اس سے بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی عظیم بات ہے، کیونکہ کھجور کا تنا پودا تھا، اگر اصل حالت کی طرف لوٹایا جاتا تو پودا ہی رہتا، نہ بولتا، نہ کلام کرتا، نہ صاحب عقل کی طرح احساس رکھتا، لیکن یہاں تو جماعت کو ادراک، یعنی درخت کو ادراک، احساس، محبت اور غم والا بنا دیا گیا، جیسا کہ اشرف المخلوق صاحب عقل و ادراک میں ہوتا ہے۔ تو واقعتاً یہ مردہ کو زندہ کرنے سے بھی عظیم معجزہ ہے، اور لکڑی کے تنے کے رونے کے باوجود نباتات سے اٹھ کر اشرف المخلوقات میں شامل ہو گیا، اور قدرت الہیہ کے لیے یہ ہرگز دشوار نہیں۔ آپ کے فراق میں تنے کا رونا تواتر سے ثابت ہے۔ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں جو یہ لکڑی کے تنے کا عشق اور رونا اور فراق اور ہجر اور اس کیفیت کو، اس معجزے کو بیان کیا گیا ہے، یہاں میں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ضرور کروں گا، یہ لکڑی کا تنا ہو کر عشق رسول میں روتا ہے، فراق رسول میں روتا ہے۔ میں اور آپ انسان ہیں، عقل ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اگر اب بھی کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے پر کسی قسم کا وسوسہ آتا ہے نا، تو اسے اپنے وسوسوں کا علاج کروانا چاہیے، اور جسے ہجر رسول، عشق رسول، فراق رسول، یاد رسول میں رونا نہیں آتا نا، وہ رونے والوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کی سنگت اختیار کرے، اپنے دل کی سختی کو دور کرے، اس حالت پر روئے کہ مجھے محبوب کی محبت کی یاد میں رونا کیوں نہیں آتا، ان کی یاد میں میرے آنسو کیوں نہیں بہتے، ان کے فراق میں میں کیوں نہیں رو پاتا، ان کو یاد کر کے ان کی زیارت کے شوق میں، ان کے مدینے کی زیارت کے شوق میں، ان کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضری کے شوق میں مجھے کیوں رونا نہیں آتا۔ لکڑی کا تنا روتا ہے، اور پھر رونے کا صلہ بھی تو دیکھیں، محبت رسول میں جینے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے، یاد رکھیے گا۔ لکڑی کا تنا عشق کرے نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جو نبی لکڑی کی محبت کو ضائع نہ جانے دے، وہ اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ جو نبی پتھر کی محبت کو ضائع نہ جانے دے، احد پہاڑ کے بارے میں فرمائے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو پتھروں کی محبت کو ضائع نہ جانے دے، اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ اور پھر لکڑی تک اطاعت کرے اور فرما برداری کرے، محبت کرے اور اطاعت کرے، عقیدت اور محبت کے اظہار کے واقعات میں مزید مطلب ہے، محدثین نے واقعات بیان کیے۔ ایک سفر کا واقعہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو ایک درخت جو کنارے پر تھا، دور تھا، درخت زمین پھاڑتے ہوئے حاضر ہوا، کچھ دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہا، راوی کہتے ہیں سایہ اس پر اس کا آ گیا، کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما تھے وہاں رکا، پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ہم نے عرض کی، یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات ہوئی، یہ درخت وہ جو دور کھڑا ہے یہ چلتا ہوا آیا یا کچھ دیر آپ کے پاس کھڑا رہا پھر واپس چلا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اب آپ سے جب صحابہ نے اس عجیب واقعہ کا عرض کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درخت نے اپنے رب عز و جل سے مجھے سلام کرنے کی اجازت مانگی۔ درخت نے عرض کیا مالک مجھے اجازت عطا کر دے، تیرے حبیب اس سفر میں اس وادی سے گزر رہے ہیں، میں تیرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ درخت نے اجازت مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَذِّن لَهَا، اللہ نے اسے اس کی اجازت عطا کر دی۔ پس وہ درخت اللہ پاک سے اجازت مانگ کر کس بات کی کہ مالک تیرے حبیب آئے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے اسے اجازت دی، وہ درخت چل کر آیا، سلام عرض کیا، کچھ دیر رکا، واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ درخت جس بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، جہاں بارگاہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ درخت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ جہاں بارگاہ میں جس بارگاہ میں درخت آ کر سلام پیش کرتے ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہمیں کتنا درود و سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، کتنی ان سے محبت کرنی چاہیے، کتنا ان کی بارگاہ میں حاضری کا اللہ پاک سے اذن مانگنا چاہیے۔ مولا ہمیں بھی اذن عطا کر دے، ہم بھی تیرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں، ان کی بارگاہ میں جا کر اپنا حال دل پیش کریں، ان کی بارگاہ میں جا کر اپنی عرض و معروض پیش کریں۔ اور یہ اس شاہ کی کیفیات رہی ہیں، کبھی تو وہ ہوا کو سلام اور پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں، ہوائے وگ دیے لے جا میرے اتھرو مدینے نو تے آکھیں ہور میں کی نظر کلاں یا رسول اللہ۔ کبھی تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑاں، جی کردہ تینو سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا۔ اللہ پاک نے ان درختوں کو، ان جو ہے وہ لکڑیوں کو، پتھروں کو جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا کی ہے، تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو حضور علیہ السلام کی عظمت کو نہ پہچانے، آپ کی شان کو نہ پہچانے، آپ کے رتبے کو نہ پہچانے۔ اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ درختوں کا سلام کے لیے حاضر ہونا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام پیش کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح ایک عرابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، میں آپ کو نبی مانوں مگر کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے کھجور کے گچھے کو بلایا، وہ نیچے اتر کر آیا، آپ کی گواہی دی، واپس لوٹ گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عرابی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک درخت کو پکڑا، ہاتھ میں لیا، شاخ اس کی پکڑ فرمایا چل۔ راوی کہتے تھے اونٹ اپنے مالک کے ساتھ چلتا ہے نا، اس طرح وہ درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ اس طرح کے کتنے ہی واقعات روایات میں موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نباتات نے بھی کی ہے، درختوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو مکلف بھی نہیں ہے، اور ہم تو مکلف ہیں، ہمیں تو حکم ہے اللہ پاک کا کہ ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا آئیے آج سے نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی محبت رسول میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔